السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کام کام اور صرف کام۔ جو کام ہے نا وہ مرد کا زیور ہے، جس طرح عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، سونا پہنتی ہیں، اس طریقے سے جو کام ہے وہ مرد کا زیور ہے۔ اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس میں کوئی اچھے گن نہیں ہے، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا۔ یہ دنیا بڑی ظالم جگہ ہے اور یہ آپ کو بڑے برے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہو۔ آپ ہر وقت کام کرتے رہیں تو فیملی بولتی ہے جی ہمارے پاس تو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، کبھی آ کے بیٹھتے نہیں ہیں، محبت کے دو بول نہیں بولتے۔ اب فیملی کے پاس برابر میں جا کے بیٹھ جائیں تو بولتے ہیں بڑا ہی ناکارہ شخص ہے، ہر وقت گھر پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، عورت ہو گیا ہے، کام نہیں کرتا۔ مولوی صاحب دین کے کام کے اوپر لگ جائیں تو دنیا تانا مارتی ہے کہ مولوی صاحب پیسے نہیں کماتے اور صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، دنیا ایسے نہیں چلتی۔ مولوی صاحب کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو لوگ تانا مارتے ہیں کہ دیکھو کیسا مولوی ہے، دین کو چھوڑ کے پیسوں کے پیچھے پاگل ہو گیا اور خوار ہو گیا ہے۔ لیکن یقین جانیے کام نہیں رکنا چاہیے، کام نہیں چھوڑنا چاہیے، اسپیشلی اگر آپ مرد ہیں یا اگر آپ خاتون بھی ہیں اور آپ پیسے کماتی ہیں تو اس کو آپ کو پریورٹی دینی ہی چاہیے، باقی کام آگے پیچھے چلتے رہیں گے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں لوگوں کے 99% پرابلمس صرف پیسے سے سولو ہو جاتے ہیں۔ آپ کتنا ہی اچھا کام کرتے رہیں دین کے لیے، باقی لوگوں کے لیے، آپ کے بچے کو کتا کاٹ لے تو بولتے ہیں ریبیز کا انجیکشن 18,000 روپے کا ہے، اور اگر آپ کے 18,000 روپے نہیں ہوں گے تو آپ کا بچہ مر جائے گا اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک بالکل سچا واقعہ آنکھوں دیکھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جا کے کسی کو بولیں جی ایک پیٹرول میری گاڑی میں ڈال دے 1 لیٹر فری کے اندر، کیونکہ آپ کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں، آپ کتابیں لکھتے ہیں، آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سب کرتے ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، بولے گے مولوی صاحب پیسے دو اور پیٹرول ڈلوا کے لے جاؤ۔ تو یہ کام بڑا ضروری ہے۔ میرے سر تھے مولانا عبدالرحمن صاحب، انہوں نے بچپن میں مجھے بددعا دی، وہ لگ گئی۔ وہ بددعا یہ تھی کہ اللہ تو اتنا مصروف رکھے کہ تیرے پاس گناہ کی فرصت نہ ہو۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، ہمیشہ مصروف رہتا ہوں بہت زیادہ۔ تو آدمی کو کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ فضولیات میں لو چیزوں کے اندر پڑھنے کا اس کے پاس سرے سے ٹائم ہی نہ ہو۔ یا آپ کام کرتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بھی امپروو کرتی رہے گی، زندگی بھی امپروو ہوتی رہے گی، لوگوں سے آپ کا رویہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ یا آپ کام چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے کام چھوڑیں گے نا کل اسی نے آپ کو تانا دینا ہے۔ یاد رکھیے، آپ جن بیوی بچوں ماں باپ کی وجہ سے کام چھوڑ دیں گے نا کہ ہم ان کو کچھ زیادہ ٹائم دے دیں، سال بعد جب ان کی حالت بہتر ہو جائے گی، بیماری سے باہر آ جائیں گے، وہی آپ کو تانا دیں گے کہ کم وقت کچھ کر لیا ہوتا اگر زندگی کے اندر تو ہمیں دن دیکھنا نہیں پڑتا، ہم آرام سے رہ رہے ہوتے۔ تو کام کو پریورٹی کے اوپر رکھیے۔ کوئی خاندانی مسائل آ جائیں، کوئی جذباتی ایموشنل کوئی رولر کوسٹر میں پھنس جائیں، کوئی اور زندگی میں مسئلہ ہو جائے، لیکن کام آئے تو کام چلتے رہنے چاہیے۔ ہم جو کام روک لیتے ہیں نا یہ کام بڑا برا کرتے ہیں۔ آپ جب کام کر رہے ہیں تو اس کام کے ساتھ آپ کا نام اٹیچ ہو گیا ہے، اب وہ کام یہاں تو آپ لیتے ہی نہیں، اگر آپ نے لے لیا ہے تو اب اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو آپ کو $1 مل رہا ہے یا $1,00,000 مل رہا ہے۔ آپ کا نام اٹیچ ہے، آپ نے اسی کوالٹی کے ساتھ کرنا ہے جیسے کہ آپ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کا اسٹینڈرڈ بن جائے۔ میرے ساتھ کام کرتے ہیں علیم احمد صاحب، گلوبل سائنس والے، گفتگو کے اندر ہماری کتابیں ریویو کرتے ہیں۔ اب تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد سے میں وہ فل ٹائم جوائن کر رہے ہیں، تو میں ان کو عموماً بولتا ہوں علیم احمد کوالٹی اسٹینڈرڈ، تو ہم نے اس کا عکس نام رکھا ہوا ہے۔ تو ہم بولتے ہیں کتاب جب آپ کے پاس سے گزر کر آ گئی تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو پرنٹ میں بھیج سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اگر آپ نے کام کیا تو صحیح کام کیا ہوگا۔ اب بھلے وہ ٹائم زیادہ لیں کم لیں، پیسے زیادہ لیں کم لیں، لیکن کم سے کم اس بار کا اعتبار ہوتا ہے کہ کام اس کوالٹی کے مطابق ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ کام کو اس کی کوالٹی کے مطابق جیسا اس کا حق ہے اس کو کرتے رہا کریں، اور کام سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، HR کی کوئی ای میل غلط آ گئی، کسی کو اچھا بونس نہیں ملا، کسی کو باس نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی، کسی کو جھڑک دیا، وہ پہلا کام کیا کرے گا، کام کرنا اسٹاپ کر دے گا، بولے گا ٹھیک ہے مجھے ڈاٹا تھا نا، آپ کام لے کے دکھائیں مجھ سے، دیکھتا ہوں کیسے کام لیتے ہیں۔ اچھا ابو نے مجھے ڈاٹا ہے نا آج، دیکھتا ہوں میں بھی پانی کون دیتا ہے پودوں کو، میں بھی دیکھتا ہوں باہر گروسری کون لے کے آتا ہے، گوشت کون لے کے آتا ہے۔ ہم کام فوراً بند کر دیتے ہیں۔ یہ کام بند کرنے سے آپ کی جو واحد خصوصیت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی، جب نفع بخش تھے نا کسی کے لیے، آپ نے اس کے اوپر بھی تالا لگا لیا، تو آپ اب کسی کام کے نہیں بچے، 2 ٹکے کے بھی نہیں بچے۔ تو یہ کام ضرور کرتے رہا کریں۔ جب یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی عادت بن جائے گی، پھر آپ ہر جگہ کام والے بندے بن جائیں گے۔ آپ دین پہ لگیں گے تو کام والے ہوں گے، آپ دنیا پہ لگیں گے تو کام والے ہوں گے، آپ کسی کو پڑھائیں گے تو کام والے ہوں گے، آپ کنٹینٹ پروڈیوس کریں گے تو کام والے ہوں گے، کیونکہ کام آپ کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے، کام آپ کی عادت بن گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی لوگوں کی عادت آرام بن گیا ہے۔ یہ عادت جو ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ آپ کام کرتے رہا کریں، بیچ میں تھوڑا سا بریک لے کے باڈی کو سکون دے دیا، آرام دے دیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آرام زندگی کا نصب العین یا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔
زندگی کا مقصد کام ہونا چاہیے اور بندے کو کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم سب مجموعی طور پہ بحیثیت قوم اوپر آ سکیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لینا کہ ہم لوگ کتنے آورز ضائع کرتے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، سیاسی تقریروں کے اندر، گوسپس کرنے کے اوپر، فالتو میسیجز شیئر کرنے کے اوپر۔ تو کسی دن کاؤنٹ کر لیں بیٹھ کے تو آپ کو بڑا احساس ہوگا کہ اس وقت کے اندر بہت سارے ضروری کام کیے جا سکتے تھے۔ اللہ کا ذکر کیا جا سکتا تھا، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جا سکتا تھا، کتاب پڑھی جا سکتی تھی، بزنس آئیڈیا لانچ ہو سکتا تھا، کسی بندے کی آپ مدد کر سکتے تھے، کسی کو کچھ سکھا سکتے تھے۔ اگر آپ ینگ ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت سارے بچے ہیں، تقریباً 14 کروڑ بچے ہمارے پاس ہیں جن کو ہم یوتھ کہتے ہیں، جن کی عمر 15 سے 29 سال کے درمیان ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کہاں پر ہے جہاں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیملی کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بس یہ 3 کام پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چوتھا کام پتہ ہے نا تو اس عمر میں جوتے مارنے چاہیے۔ تو سر جھکا کے کام کرتے رہیں۔ کام کرنے والوں کی پاکستان میں بہت قلت ہے۔ آپ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا اندھے گاؤں میں کانا راجا، تو آپ بڑے آرام سے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ نالائق مشہور اس لیے ہو جاتے ہیں، لوگ واہ واہ اس لیے کرتے ہیں کہ باقی کوئی کام ہی نہیں کر رہا، ہمارا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے۔ جس دن کمپٹیشن آ گیا تو اس دن یقین جانیے ہمیں جاب اور بزنس نہیں ملے گا، ہمیں بیٹھ کے کوئی سن نہیں رہا ہوگا۔ یہ کمپٹیشن ہے ہی صرف اس وجہ سے نہیں کہ لوگ بہت زیادہ سست ہیں اور کاہل ہیں اور کام نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں کام کرنا شروع کریں تاکہ خود بھی کما سکیں اور باقی لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ یہ بہت کڑوے سچ ہیں، شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کو بھی ساری فیملی، اقدار اور باقی تمام چیزیں یاد آئیں گی، لیکن جب زندگی میں بڑے ہوں گے، تھوڑا آگے چلیں گے، مہنگائی سے اور گھر خرچ سے واسطہ پڑے گا، جب خود اٹھانا پڑے گا، تو تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو میری ایک نہ ایک دن ضرور یاد آئیں گی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔